جمعۃ المبارک پر اس موضوع کے بارے سے چند باتیں آپ کے یہاں گوش گزار کرنی ہے۔ اس کا عنوان ہے نظر بد، یعنی کہ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا موضوع انتہائی آپ لوگوں کی انفرادی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اللہ ہی نفع دینے والا ہے اور اللہ ہی نقصان دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں نفع دے اور نقصان سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین فرمائیں، نظر بد یعنی نظر کا لگ جانا یہ حقیقت ہے، سچ ہے، حق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، عقل کے مطابق بھی ہے اور نقل کے مطابق بھی ہے۔ نظر بد، نظر کا لگ جانا کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان جب کسی بھی دوسرے انسان یا اس کی چیز کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو وہ پسند آتی ہے تو اس کے دیکھنے میں اس کی خوب سے پانی کی پلاوٹ ہوتی ہے، حسد کی پلاوٹ ہوتی ہے اس کی نظر میں، اس کی خبیث روح کا اثر اس کے دیکھنے میں مل جاتا ہے اور ایک غیر حسی طور پر ویوز ہوتی ہیں جو اس کی نظروں سے نکلتی ہیں، زہریلی ویو، مقناطیسی ویو، جو جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس میں نقصان پیدا کرتے ہیں، اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اور اس کو برباد کر کے اور ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ کوئی عقل کے خلاف بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ایک انسان کی صرف دیکھنے سے کچھ کیا نہیں ہے، نکلا نہیں ہے تو کیسے کوئی نقصان ہو گیا؟ آپ دیکھیں کہ اٹھنے بیٹھنے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بیماری لگ جاتی ہے، خصوصی طور پر آشوب چشم آج کل کی ایک وائرل ڈیزیز ہے، آنکھوں کی بیماری۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی آنکھوں ریڈ ہو جاتی ہے، آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ آشوب چشم اس کو کہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی وائرل جو بیماری ہے، یہ آپ اس کی آنکھوں میں زیادہ مرتبہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں بھی ہو جائے گی، حالانکہ ادھر سے نکل کے ادھر کچھ نہیں کیا، ادھر سے ادھر کچھ نہیں کیا، یہ آپ کو بھی ہو جائے گی۔ اور یہ بلکہ میڈیکل سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں آج کل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، الیکٹرانک ویوز کے ذریعے، شوق کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ کتنے انسانی جسم کے اوپر پردے ہوتے ہیں اور پردوں کے اندر جا کر گردہ ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، لیور ہوتا ہے، ہارٹ ہوتا ہے، وہ پیر سے ان ویوز کے ذریعے جو میگنیٹک اور الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپریٹ کر دیتے ہیں، پتھری توڑ دیتے ہیں، تو ڈنڈ ڈال دیتے ہیں، لیور ٹھیک کر دیتے ہیں اور ہارٹ کا پیشنٹ اس کو درست کر دیتے ہیں، گردے کا مسئلہ پیر سے ہی ویوز اندر جا رہے ہیں، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا اور وہ ٹھیک ہو گیا، گردے باش کر دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح انسان جب دیکھتا ہے اس کی خبیث روح اور بد باطن حسد کینہ بغض سے جو بھرا ہوتا ہے وہ اس چیز پر غیر حسی انسین ویوز پہنچا رہا ہوتا ہے، زہر پہنچا رہا ہوتا ہے جو اس کی ہلاکت اور بربادی کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے۔ اس کو نظر بد کہا جاتا ہے اور اس سے نظر کا لگنا جس کو عام طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو یہ بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان کی، اچھے انسان کی جو نیک ہے اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے، دوسری کی چیز کو دیکھنے سے اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اپنی چیز بندہ اپنی جسمانی خوبصورتی دیکھے، اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، خود کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ آپ آگے خطبے میں چل کر دیکھیں گے کہ
ان سے بچنے کا قرآن حدیث کیا ہمیں طریقہ بتاتا ہے اور اس کی حفاظت کے یہ کیا احتیاطی تدابیر اللہ اور اس کے رسول ہمیں ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ نظر کا لگنا کتنا نقصان دہ ہے اور کتنا خطرناک ہے اور کتنا نظر جو ہے جب لگتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ کتنا بڑا سچ ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں میں ایک لائٹ سا لیتے ہیں, ہلکا سا لیتے ہیں. میں صرف 2 آیتیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی آیت ہے سورۃ القلم 29واں پارہ آیت نمبر 51 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے یہ سازش کی کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں 100% یقین ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں بندے کو تجربہ ہوتا ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے. شریعت کہتی ہے آپ ان سے بچیں, اپنی نعمتوں کو خوبصورتی کو ان سے بچائیں, ان کی نظروں سے اوجھل کر کے رکھیں. کچھ عرب میں ایسے لوگ تھے نظر لگنے میں اتنے معروف تھے اور تجربہ تھا کہ اگر کسی انسان کو ان کی نظر لگ جاتی تو وہ قبر تک پہنچ جاتا تھا. اونٹ جیسا عرب کا جہاز اور صحرائی جہاز صحت مند تندرست اونٹ, اگر اس شخص کی نظر اس اونٹ کو لگ جاتی تو وہ ہڈیاں میں چلا جاتا تھا, اس کا گوشت مندر ہڈیاں تک پہنچ جاتا تھا. اس حد تک خطرناک قسم کے نظر لگانے والے لوگوں کو اکٹھا کیا کافروں نے اور سازش کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ اور نظر لگا کے آپ کو ہلاک اور برباد کرو. نعوذ باللہ من ذالک. میرے قریب نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اور تقریر کے لیے مسجد میں تشریف لائے, ممبر پر بیٹھے اور وہ لوگ نظر لگانے والے دور کھڑے ہوئے نظر لگانے لگے اور تعریفیں کرنے لگے, آپ بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں. یہ اس طرح نظر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی واللہ یعصمک من الناس, اللہ فرماتا ہے اے نبی اللہ ہے جو آپ کو لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے ان حضور کو نقصان سے محفوظ رکھا. اس واقعے کے پس منظر میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے حبیب قریب تھا, بہت ہی قریب تھا کہ کافر لوگ نظر لگا کے آپ کو پھسلا دیتے, آپ کا کام تمام کر دیتے. بہت قریب تھا لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا. عربی میں آنکھ کو بصر کہتے ہیں اور اس کا پلورل جمع ابصار. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے حبیب ان قریب, بہت ہی قریب تھی یہ بات اور یہ ہونے والا ہی تھا کہ یہ کافر لوگ نظر لگا کر آپ کو پھسلانے والے تھے, لیکن مددگار اللہ نے آپ کو محفوظ فرما دیا ہے. یہ آیت بھی بتاتی ہے نظر کے لگنے کا حق اور حقیقت ہونا. دوسری آیت آپ سماعت فرمائیں. سبحان اللہ. سورۃ یوسف کی آیت نمبر جو ہے وہ 67 ہے, بڑی مشہور بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, انہوں نے جب دوسری مرتبہ اپنے بیٹوں کو عزیز مصر کی طرف بھیجا تھا گندم لینے کے لیے اور ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی ساتھ ملایا تھا اور شامل کیا تھا, تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت قرآن میں لکھی ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد فادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو ایک بات یاد رکھنا, دیکھو جب تم مصر کے اندر شہر میں داخل ہونے لگو, میری بات یاد رکھنا, جب تم شہر میں داخل ہونے لگو تو شہر کے ایک دروازے سے سارے اکٹھے نہیں داخل ہونا, علیحدہ علیحدہ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے. اور شہر مصر کے 4 دروازے تھے. یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے 10 تھے اور 10 کو آپ نے فرمایا ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا. شہر کے 4 دروازے ہیں
تو آپ نے 2-3 اس دروازے سے، 2-3 اس دروازے سے، 1-2 اس دروازے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ یہ نصیحت جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمائی تھی، اور اللہ نے قرآن میں اس کو لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک باپ نبی نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں کی تھی، یہ ٹوٹکا، یہ طریقہ کیوں بتایا تھا کہ تم نے ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے خلقت میں انتہائی حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اور کڑیل جوانی کا جوبن، خوبصورتی کا نکھار، اور پھر جمعیت اکٹھے۔ آپ کو خوف تھا، اندیشہ تھا کہ جب یہ خوبصورت نوجوان اکٹھے ہو کر اور پھر اوپر سے برادرانہ اور بھائی چارے کا روپ چڑھا ہو اور ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے، بھلے شہر کے کسی بندے کی نظر پڑ جائے، آپ کو اپنے بچوں کے نظر لگنے کا خوف تھا، اس لیے آپ نے فرمایا الگ الگ دروازے سے متفرق ہو کر، الگ الگ ہو کر داخل ہونا ہے، تاکہ اس کو آپ کو اپنے بچوں کو نظر لگنے سے بچانا چاہتے تھے۔ یہ دوسری آیت ہے جو قرآن پاک کی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نظر کا لگنا یہ حقیقت ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے انبیاء بھی تدبیریں کرتے ہیں، اور انبیاء بھی جو ہے وہ تدارک کرتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھے، یہ تو 2 آیتیں تھی قرآن کی جو میں نے آپ سے گزارش کی، ذرا حدیث صحیحہ کی طرف آئیں، وہ نظر کی حقیقت اور اس کے مہلک اثرات کا کس حد تک ہمیں پتہ دیتی ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، دیکھو نظر کا لگنا یہ حق بات ہے، حضور جس کو حق کہہ رہے ہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو العین حق، نظر کا لگنا یہ حق ہے، تستنزل الخالق، نظر جس کو لگ جاتی ہے اچھے بھلے کو یہ گرا کے رکھ دیتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں دیکھو جس کو نظر لگ جائے اچھے بھلے کو گرا کے رکھ دیتی ہے۔ فلو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اگر تقدیر کا کوئی شے مقابلہ کر سکتی تو یہ نظر تقدیر کا مقابلہ کرتی۔ نظر لگنا اتنا پاورفل ہے، یہ اتنی طاقتور چیز ہے نظر کا لگنا، اگر تقدیر کے مقابلے میں کوئی شے آ سکتی تو یہ اپنے آپ کو لے آتی، اور یہ آتی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر تقدیر میں کسی کا نفع لکھا ہوتا، فائدہ لکھا ہوتا، اور چیلنج ہوتا کوئی آئے اور اس تقدیر میں لکھے ہوئے فلاں شخص کے بارے میں نفع اور فائدے کو کوئی نقصان میں بدل دے، تو نظر کا لگنا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، لیکن اللہ ایسا نہیں کرنے دیتا ہے۔ لیکن اس سے اندازہ لگائیں حضور کے اس ارشاد سے کہ نظر کا لگنا کتنا پاورفل ہے، جو تقدیر کے مقابلے کے لیے بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اور ذرا دوسری حدیث بھی آپ سماعت فرمائیں۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، دیکھو نظر کا لگنا یہ حق ہے، اور اتنا زیادہ مہلک اور نقصان دہ ہے۔ تدخل الرجل القبر والجمل القدر، اچھے بھلے مرد نوجوان کو یہ قبر میں داخل کر دیتی ہے، اور اچھے بھلے صحت مند اونٹ جیسے جانور کو یہ ہڈیا پہ چڑھا دیتی ہے اور اس ہڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اتنا زیادہ نقصان۔ کیا مطلب؟ اچھا بھلا صحت مند انسان نظر لگنے کی وجہ سے بیمار ہونا تو دور کی بات، وہ موت کے منہ تک چلا جاتا ہے اور موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے صرف۔ اور اچھا بھلا جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور اونٹ جیسا جانور، نظر کا لگنا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، ذبح کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گوشت ہڈیا میں آ جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نظر صرف انسان کو نہیں لگتی ہے، یا انسان سے متعلق چیزوں کو نہیں لگتی ہے، جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، اور جانور بھی نظر لگنے سے بیمار ہو جاتا ہے۔
جانور بھی نظر لگنے سے مر جاتے ہیں، میرے قریب نبی کا یہ سچا فرمان بتا رہا ہے کہ ایک اونٹ جیسا طاقتور جانور نظر لگنے کی وجہ سے وہ ہنڈیا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، اس کا گوشت ہنڈیا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آگے حضور نے اس سے بھی زیادہ اس کی تاثیر کو اور اس کی ہولناکی کو بیان فرمایا۔ میرے قریب نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھو ان اکثر ہلاک امتی من العین، میری امت کے اکثر لوگ نظر لگنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور مر جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اسی سے ملتے جلتے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا نصف ما یغفر لامتی من القبور من العین، میری امت کے آدھی امت کے لوگ نظر لگنے کی وجہ سے قبروں تک پہنچ گئے، مر جائیں گے، موت تک پہنچ جائیں گے۔ ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں نظر لگنے کو، کتنا لائٹ لیتے ہیں نظر لگنے کو، اس کا کیا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے، بلکہ بعض رات کو یہ کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ یہ مولویوں اور باپوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ قرآن حدیث کا بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ہماری زندگی میں کس حد تک عمل دخل ہے، تاثیر ہے، اور کتنا زیادہ اس کو افیکٹ کرتی ہے نظر کا لگنا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نظر کا لگنا ہے یہ نہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بندے اچھے بندے کی بھی نظر لگتی ہے، ایک بندے کی، برے بندے کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو بھی نظر لگ جاتی ہے، دوسروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر کا لگنا نہ صرف مالی نقصان کا سبب بنتا ہے بلکہ جانی نقصان کا بھی سبب بنتا ہے، جانی نقصان کا۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو نظر سے حفاظت اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے کاروبار کی، اپنے سے ریلیٹڈ ہر چیز کی تین طرح کی طریقے ہیں جو قرآن حدیث ہمیں بتاتا ہے۔ تین طرح کا جو میتھڈ ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ ذہن میں رکھیں نظر سے بچنے اور اس سے حفاظت کے حوالے سے دم کرنا۔ دم کرنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دم کرنا یہ جو ہے وہ شریعت یا قرآن حدیث کے مخالف عمل ہے اور معاملہ ہے اور کام ہے جو کیا جاتا ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ دم کرنا شرعی طور پر سنت بھی ہے، دم کرنا بھی، دم کرانا بھی، دم کرنا بھی سنت ہے، دم کرانا بھی سنت ہے، اور یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ دم کرانا خصوصاً نظر لگ جانے پر اپنے آپ کو دم کرنا، اپنے بچوں کو دم کرنا، اور اپنے عیزہ و غربہ اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کو دم کرنا، اور پھر اس سے دم سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5738، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یستلقى من العین، حضور اکثر حکم دیتے تھے، حضور اکثر حکم دیتے تھے لوگوں کو، لوگوں نظر لگ جائے تو دم کرایا کرو، دم کیا کرو۔ این یستلقى، امر نبی، حضور حکم دیتے تھے کہ نظر لگنے سے دم کرایا کرو۔ اور دوسری حدیث پاک آپ دیکھیں بھی اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 5742۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور میرے در اقدس پہ تشریف لائے، کا شانہ پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے۔ میرے گھر میں حضور نے ایک بچی کو دیکھا، چھوٹی ساری بچی تھی جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ بیمار تھی، اور حضور نے جب اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بچی کے چہرے پر کوئی جو ہے وہ زرد رنگ کا اثر تھا، زرد رنگ کا رنگ بنا ہوا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور زرد رنگ کا کوئی داغ تھا اور بیمار تھی۔ تو میرے قریب نبی نے مجھے ارشاد فرمایا اس بچی کے والے سے، آپ نے فرمایا استغفروا لها فإن بها النصر، اے ام سلمہ
اس بچی کو دم کرواؤ، اس کو نظر لگ گئی ہے. مجھے بتاؤ اس سے زیادہ بھی کوئی حدیث ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5749 جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور بخاری ہی کی تیسری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو 3371 حدیث نمبر ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. میرے قریب نبی کی عادت شریف تھی اور عمل مبارک تھا کہ آپ اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین پاک کو دم کرتے تھے. آپ بھی کوشش فرمائیں صبح و شام اپنے بچوں کو خود دم کریں. 2 فائدے ہوں گے، ایک دم کرنے کا فائدہ اور ایک حضور کے زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ کی برکت، آپ کی زبان سے لگے ہوئے الفاظ کی برکت وہ بھی شامل ہوگی. اور ہماری زبانیں تو ناپاک، گناہگار، گندی، لیکن وہ زبان تو کائنات میں سب سے اطہر ہے، سب سے اقدس ہے. اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے اس طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے گا. تو دم ایک ایسا طریقہ ہے جس سے نظر کو لگنے کے نقصان سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، نظر لگنے کے نقصان سے علاج کیا ہے؟ قرآن حدیث سے ہم یہ دیکھ رہے تھے. اگر تو نظر لگ گئی ہے، کسی کو نظر لگ گئی ہے، اور تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ 100% یقین ہو کہ کس بندے نے اس کو نظر لگائی ہے. اگر ایسا بندہ آپ کو مل جائے جس کی نظر اس کو لگی ہے، پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو نظر لگی ہے کسی بھی چیز کو، تو 100% یقین ہو جائے کہ فلاں بندے کی نظر لگی. محض شک شبہ اور گمان کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ لڑائی فساد اور بدگمانی کا شکار نہیں ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ بات ذہن میں، جب 100% یقین ہو جائے کہ فلاں کوئی خود اقرار کر لے کہ میری نظر لگی ہے، یا پتہ چل جائے آپ کو قرائن اور شواہد سے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے، پھر اس کا علاج دم نہیں ہے. پھر اس کا علاج یہ ہے، اس بندہ جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرواؤ، اور وضو کروا کے اس کے وضو والا پانی آپ سیو اور سٹور کرتے ہیں، اور اس کے وضو والے پانی کو جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دو آگے پیچھے، یا اس کے وضو شدہ پانی سے جس کو نظر لگی ہے، جس کو اس کی نظر لگی ہے اس سے اس کو غسل دے دو، یا غسل کروا دو، یا پھر اس کے پانی کو اس کے اوپر چھڑک دو. پھر دم نہیں ہے. اور اگر نہ پتہ چلے آپ کو کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، پھر آپ نے دم کی طرف آنا ہے. اور یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری صحیح حدیثوں میں آئی ہیں. مطلب سمجھنا، میں بزرگوں کے تجربات بتا رہا ہوں یا کوئی کتابوں کے ٹوٹکے بتا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث آگے پڑھ کے سناؤں گا. یہ ساری باتیں حدیث میں آئی ہیں. جس کو نظر لگی ہے، اگر نظر لگانے والے کا 100% یقین ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو پھر نظر لگنے کے نقصان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا کہ آپ اس کو وضو کریں، وضو شدہ پانی سے دوسرے کے اوپر چھڑک دیں، یا پھر اس کے ساتھ اس کو غسل کروا لیں. اور ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی. دوسرا، اگر یہ نہ معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے، تو پھر پہلا طریقہ یہ ہے کہ دم کرایا جائے اور دم کیا جائے. اور نظر لگنے کا دم کیا ہے، ابھی میں آپ کو حدیث سنا لیتا ہوں امام حسن اور حسین کے حوالے سے. وہ کلمات پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں. نمبر 2، میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بتائی تھی، سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، یہ آخری آیت ہے اس میں جو شان نزول ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر دم کر دو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس کو نظر لگی اس کو اس کے نقصان سے محفوظ رکھے گا اور اس کی نظر اتر جائے گی. 2 ہو گئے. نمبر 3، دم کے حوالے سے ایک بات دھیان میں رکھنی ہے، دم کرنا کرانا ناجائز نہیں، لیکن ایک شرط ہے. ایک شرط ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ آپ دم کر رہے ہیں وہ الفاظ غیر شرعی نہ ہو، شرکیہ نہ ہو، کفریہ نہ ہو، مومل نہ ہو، تگڑو مگڑو نہ ہو، جن کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، انتر منتر پڑے جا رہے ہیں، داتا کی گھوڑی فلاں کی طرف نہیں، اس طرح کے نہ ہو. وہ الفاظ وہ ہوں جو قرآن میں آئے ہیں، جو حدیث میں آئے ہیں،
جو ہے صحابہ کرام اور امت اور شرعی الفاظ، غیر شرعی الفاظ نہ، اور دم کرنے کا طریقہ بھی غیر شرعی نہ ہو، یہ بھی دھیان میں رکھیں۔ جن الفاظ کے ساتھ دم کر رہے ہیں وہ بھی غیر شرعی الفاظ نہ ہو، اور دم کرنے کا طریقہ بھی غیر شرعی نہ ہو۔ ایک دم کرنے والا غیر محرم عورت کو سامنے بٹھا کے اس کے جو مختلف قسم کے دم کر رہا ہوتا ہے، جو انتہائی غیر شرعی اور شرمناک جو ہے وہ حرکات ہے وہ کہہ رہے ہیں دم کر رہا ہے، کوئی چیز لے کے دم کر رہا ہے، کسی نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے، یہ سارے ہمارے اپنے دال روٹی کے چکر ہیں اور لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اصل میں جو ہم لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایمان، توکل اور یقین کا رشتہ ہے نا، اس میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نا ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ضعف اور اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم ان بناوٹی باتوں اور ان بناوٹی اور غیر شرعی لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور دین ایمان کی خرابی کا بھی جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ تو دم کے سلسلے میں یہ چیزیں میں رکھنی ہے، دم کے الفاظ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، غیر شرعی نہ ہوں، اور دم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی غیر شرعی نہ ہو، اور وہ بھی اس طرح کا نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ اتنا گوشت لے کر آئیں، اتنی دیسی مرغوں کی کلیجی لے کر آئیں، زعفران لے کر آئیں اور اتنی چیزیں لے کر آئیں، اس کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، وہ آپ کو زعفران کہاں سے لا کے دے؟ اس کو تو شوربہ نہیں ملتا روٹی لگانے کے لیے، آپ کو دیسی مرغے کی کلیجیاں کہاں لا کے دے؟ یہ ڈرامے بنائے ہوئے انہوں نے، اور ہماری ضعف اعتقادی اور ایمان کی کمزوری سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل ایسا شرم، کوئی ایسا نظر بند اور اس طرح کے نقصان سے بچنے کا قرآن حدیث ہمیں جو ہے وہ طریقہ نہیں بتاتا ہے۔ دم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ بھی شرعی ہوں اور طریقہ بھی جو ہے وہ شرعی و خلاف شرع نہ ہو۔ ایک طریقہ بتایا سورۃ القلم کی آیت پڑھیں، ایک اور طریقہ دم کا آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، صاف پانی لے لیں، اس کو صاف برتن میں ڈال لیں، ایک دفعہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 پڑھیں، آیت نمبر 3، اور ایک دفعہ سورۃ القلم کی آخری آیت پڑھیں، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں۔ جس کو نظر لگی ہے اس کو کچھ پانی پلا دیں اور کچھ پانی سے اس کا غسل کروا دیں، کس جانور کو لگی ہے کچھ اس کو پلا دیں، کچھ اس کے اوپر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے اس کی نظر کے نقصان سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ یہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ طریقہ جو آپ کو۔ اور آخر میں بہت اہم چیز آپ سے نظر لگنے کے حوالے سے آپ کے یہاں جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ تو تھا کہ نظر لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، دم کا ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص، میری بھی نظر لگ سکتی ہے، آپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میری نظر کسی کو نہ لگے۔ میری نظر اپنے آپ کو بھی لگ سکتی ہے، اپنے سے متعلقہ چیزوں کو بھی۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ میری کسی کو نظر نہ لگے، میری نظر کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شخص جب کسی بھی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو وہ 3 طرح کے جملوں میں سے ایک جملہ ضرور کہے، یا تو وہ کہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یا وہ کہے اللہم بارک فی، یا وہ کہے تبارک اللہ واحسن الخالقین بارک اللہ فی۔ یہ تینوں دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھ لے، اس کی برکت سے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بھی اس کی نظر تیز اور نقصان دہ ہوگی، جس چیز پر وہ نظر ڈال رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حضور گارنٹی دے رہے ہیں، میرے حضور ضمانت دے رہے ہیں، یہ میرے حضور جو ہیں اس کی حفاظت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ ایک حدیث پاک دلچسپ سماعت فرمائیں، موطا امام مالک کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک دفعہ حضور کسی سفر پر روانہ ہوئے اور سفر کے دوران رستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، سٹے کیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ، انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے۔
یہ اس لشکر اور قافلے میں سے نکل کر سائڈ پہ کوئی تالاب ڈھونڈنے لگے، پانی کا سورس دیکھنے لگے، غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے۔ تو ایک ان کو تالاب ملا جہاں پانی کا چشمہ ملا، انہوں نے ارادہ کیا، وہ ہٹ کر تھا، سائڈ پہ تھا، پردے میں تھا، میں یہاں غسل کروں۔ اپنی قمیض اتاری اور قمیض اتار کر آپ اس میں غسل کرنے لگے۔ ایک اور صحابی جو چہل قدمی کرتے ہوئے کہیں اس طرف آ نکلے، ان کا نام تھا عامر بن ربیعہ، وہ انہوں نے ان کو غسل کرتے ہوئے اس واٹر پارک کے اندر غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور ان کی جو جھانکی اور ان کے جسم جو سکین ظاہر تھی اس کی خوبصورتی کو جب دیکھا تو وہ تعریف کرنے لگے، جس سے پاک میں الفاظ آتے ہیں، کہنے لگے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین و جمیل ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں۔ لیکن انہوں نے دعا نہیں پڑھی برکت والی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، وہ نہیں ان کو پڑھنا یاد رہا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس صحابی کی نظر ان پر پڑی اور وہ نظر لگ گئی، اور اتنی تیز لگی کہ وہ پانی میں کھڑے کھڑے نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر پانی میں گر پڑے۔ وہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو نظر کا لگنا ہے یہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر پانی میں گر پڑے۔ آپ فوراً دوسرے صحابہ کو ساتھ لے آئے، آپ کو پانی سے باہر نکالا گیا، آپ بے ہوش تھے اور شدید قسم کا بخار آپ کو جو ہے وہ آپ کے جسم میں تھا۔ حضور سید الانبیاء کو خبر کی گئی، آپ خود تشریف لائے۔ آپ نے جب آپ کی حالت دیکھی، بخار دیکھا، زہری حالت دیکھی، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا آپ میں سے کسی کی نظر اس کو لگی ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کو ظاہر کرے جس کی نظر لگی ہے۔ تو یہ تو 100% یقین تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ آپ نے آپ کو سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ میری نظر ان کو لگی ہے۔ اور عرب کے ہاں رواج تھا، یاد رکھو، عرب کے ہاں رواج تھا، حضور کے آنے سے پہلے بھی، اگر کسی کی نظر لگ جاتی تو پھر اس کو غسل دے کے اس کے غسل کا پانی جو ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، یا اس سے اس کو غسل دیا جاتا تو اس کی نظر کے نقصان سے وہ بچ جاتا تھا۔ میرے حضور نے عرب کا جو پرانا طریقہ تھا اسی کو بحال رکھا اور ان کو حکم فرمایا کہ آپ غسل کریں، آپ وضو کریں، آپ کے وضو والا پانی جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پانی حضرت سہل کے اوپر ڈالا گیا، چھڑکاؤ کیا گیا، اور جو پانی بچ گیا میرے حضور نے حضرت سہل کی پشت کے اوپر سارا پانی ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث صحیح ہے کہ حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور پانی کا آخری ڈول جو حضرت سہل کے جسم پر ڈالا گیا اس کے ڈالتے ہی ہر قسم کی تکلیف آپ کے جسم سے نکل گئی، ہر قسم کی تکلیف۔ وہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ اس کی نظر لگی ہے، تب آپ نے یہ عمل اختیار کرنا ہے کہ اس کے وضو والا پانی اس کے اوپر چھڑکا جائے، یا وہ خلاف شرع نہیں تھا، اس لیے حضور نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اگر نظر سے بچنے کے لیے یا لگی ہوئی نظر اتارنے کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا اختیار کیا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن وہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، خلاف شرع بھی نہیں ہے، تو وہ اختیار کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضور نے وہ طریقہ اختیار کیا جو پہلے سے عربوں میں چلا آ رہا تھا اور پھر اس کو اپنے عمل سے باقی رکھا۔ جیسا کہ ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ سرخ رنگ کی مرچیں لے کر، وہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کے سر سے پھیرا دے کر آگ میں ڈالتی ہیں، اور عام طور پر مرچ کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ سڑکن یا فیل ہوتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، لیکن اگر جس کو نظر لگی ہو اس کے اوپر سے اس کو گھما پھرا کے ڈالا جائے تو اس کی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اثر بندے کو فیل نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن حدیث میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے اور اس کے خلاف بھی نہیں ہے، تو اگر کسی حد تک اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن
گاڑی کے اوپر جوتا باندھ دینا یا کالا کپڑا باندھ دینا کہ میری گاڑی کو نظر نہ لگے. نیا گھر بنایا ہے, اوپر جو ہے وہ کالا برتن رکھ دیتے ہیں یا کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں. یا ایسا نگینہ پہنتے ہیں, ناک انگوٹھی میں پہنتے ہیں کہ اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی, نقصان نہیں ہوگا. یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں. شریعت میں ان کا کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے. میرے پر حضرت سعد کے ساتھ جو عمل کیا اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس صحابی کو جس کی نظر لگی تھی, آپ نے فرمایا جب تو نے اس کو دیکھا تھا اور تجھے اس کی خوبصورتی اچھی لگی تھی تو آپ نے برکت کی دعا کیوں نہیں پڑھی؟ تبارک اللہ احسن الخالقین, اللہم بارک فی, بارک اللہ فی. یہ دعائیں کیوں نہیں پڑھ لی؟ جب تو یہ دعائیں پڑھ لیتا پھر تیری نظر کا اس کو کچھ بھی نقصان نہ ہوگا. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اچھا طریقہ ہے بندے کی نظر کسی کو نہ لگے اس سے بچنے کے لیے. حضور نے فرمایا, بہت پیاری حدیث ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. جو شخص کسی بھی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو وہ یہ کلمہ پڑھے ما شاء اللہ لا قوة إلا بالله. ایسا پڑھنے کی وجہ سے دیکھنے والے کی نظر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور یہ کلمہ جو حضور بتا رہے ہیں یہ قرآن میں بھی آیا ہے. 15 پارے سورۃ الکہف میں یہ کلمہ آیا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. آپ میں سے ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور جو کسی بھی چیز کو دیکھے, اپنے بچے کو دیکھے, اپنے بیٹے کو دیکھے, اپنی اولاد کو دیکھے, اپنے کاروبار کو دیکھے, اللہ کی نعمتیں جو اس پر ہیں ان کو دیکھے, اس کو اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, وہ اس کو پڑھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ایک تختی کے اندر, ایک پلیٹ اور سلیب کے اندر لکھوا کر اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا تھا. اور ساری زندگی آپ کے گھر میں پرسکون اور سکون کی فضا قائم رہی تھی. آپ نے گھر پر لگوایا یہ کلمہ لکھوا. اگر آپ گھر پر یہ کلمہ لکھوا کر لگاتے ہیں یا لکھواتے ہیں تو اس کی برکت سے گھر جو ہے وہ نظر کے نقصان سے وہ محفوظ رہتا ہے. گاڑی کے اوپر آپ کے پاس گاڑی یا سواری ہے, اس کے اوپر جوتا یا کالا کپڑا لگانے کی بجائے آپ گاڑی کے اندر یہ شیشے پر یا کسی بھی جگہ پر جہاں سے باہر نظر آئے یہ جملہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ وہاں پر کسی طرح بھی آپ جو ہے وہ لکھوا دیں. اور اس کی برکت سے آپ کی سواری اس طرح کے نقصانات, حاسدین, شریر لوگوں کے شر والی نظر سے محفوظ رہیں گے. لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جو یہ کلمہ آپ اپنی گاڑی یا سواری پر لکھوائیں وہ پہل کی طرف نہ لکھوائیں, کیونکہ گندے پانی کے چھینٹیں بھی پڑتی ہیں جب آپ کی گاڑی چلتی ہے اور اس پر ڈسٹ وغیرہ پڑتی ہے جو گندی ہوتی ہے تو اس سے بے ادبی کا خدشہ ہوتا ہے. اندر کی طرف لگوائیں, باہر سے نظر آئے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر بھی محفوظ رکھتا ہے, زندگی بھی محفوظ رکھتا ہے, سواری بھی جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. یہ آج کے خطبے میں کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے گوشگزار کی نظر کے لگنے کے حوالے سے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور سچ ہے. اور نظر کا لگنا جو ہے یہ انسان کا مالی نقصان بھی کرتا ہے, حتیٰ کہ جانی نقصان کا بھی باعث بنتا ہے. اس سے بچنے کے طریقے جو قرآن حدیث میں آئے ہیں انہی کو فالو کریں, انہی کو اپنانے کی کوشش کریں, اور دیگر جو غیر شرعی اور خلاف شرع طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ان سارے معاملات میں ایک عقیدہ اور نظریہ اور یقین ذہن میں رکھیں, ایک عقیدہ اور یقین ذہن میں رکھیں کہ نظر کے لگنے سے نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ چاہے یہ جو کسی کی نظر لگنے سے, کسی کی جادو کرنے سے, جادو بھی حق ہے, نظر بھی حق ہے, لیکن نظر کی وجہ سے, جادو کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو نظر کی وجہ سے نقصان پہنچے,
آپ کو جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے، پھر آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو 100 نظریں لگائے، 100 جادو ٹونا کرے، آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ حقیقی نفع دینے والا اور حقیقی نقصان کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، جس کو مالک رب العزت کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ اکثر لوگ کہتے ہیں میری زندگی کے جو معاملات ہیں جب اڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو آپ کے دنیاوی تعلقات کام آتے ہیں کہ نہیں کہا؟ فلاں تعلق کام آ گیا، فلاں تعلقات کام آ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں اپنے تعلق کو جو اللہ کے ساتھ ہے اتنا مضبوط کریں کہ جہاں پر دنیاوی تعلق کام نہیں آئے گا، اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے آپ کے کام آئے گا اور آپ کے معاملات کو سنبھال دے گا اور آسانی پیدا کر دے گا۔